إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج 8 شعبان 1424 ہجری 5 اکتوبر سن 2003 بروز اتوار کو آج کے شہر کراچی کے کھوکھرا پار 2.5 نمبر میں جماعت المسلمین کے مرکز میں مرکزی اجتماع کا دوسرا دن چل رہا ہے. مجھے امیر محترم کی طرف سے حکم ہوا کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ حق کیسے غالب ہوتا ہے. آپ لوگ حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، سستی سے. میں یہ معذرت چاہوں گا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مقرر سامعین سے مخاطب نہیں ہو سکتا. جہاں تک میرا مطالعہ اور علم ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سید مسعود احمد رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کا ہم پر ایسا احسان ہے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. انہوں نے کتاب مرتب فرمائی تاریخ الاسلام والمسلمین، اس کے صفحے نمبر 581 پر بھی یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا موجود، اور وہاں بھی صحیح مسلم کے حوالے سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا
اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صحابہ، قیامت کے روز جب اللہ رب العزت میرے متعلق تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی۔ صحابہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر صحابہ کی طرف کی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مقرر سامعین سے مخاطب ہو سکتا ہے، ان سے کسی بات کا جواب لے سکتا ہے۔ تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب دیکھتا ہوں کون چاہتا ہے کون نہیں۔ وہ پیچھے والے شاید نہیں چاہتے۔ تو اسی کو سمجھانے کی نیت سے، ارادے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے 2 آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ایک آیت تلاوت کی 10واں سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 33، اور یہی آیت مبارکہ 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 9 میں بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین حق تمام باطلان مذاہب پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ بات حق کا باطل پہ غالب آنا مشرکین کو چاہے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، رب اس کو غالب کر کے رہے گا۔ اور رب نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس حق کو باطل پہ غالب کیا جائے۔ اب امیر محترم نے جو سوال کیا، بتایا کہ وہ غالب آئے گا کیسے، یہ آگے چل کے بتاتا۔ دوسری جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے زبان سے نہیں آیا، میں اسی لیے خاموش ہوا کہ سنوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، آپ اعلان کر کے فرما دیجئے، قل، کہہ دیجئے دنیا والوں کو، بات ڈھکی چھپی نہ رہے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگا۔ باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق آتا نہیں ہے، اور جب حق آ جاتا ہے پھر باطل کے پیر نہیں ہوتے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ باطل تو ہے ہی جانے کی چیز، بھاگنے کی چیز، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہ آخر غالب آئے گا کیسے، غالب ہوتا کیسے ہے۔ پہلے، اس سے پہلے کہ وہ بتایا جائے غالب کیسے ہوتا ہے، پہلے آپ یہ تو سمجھ لیں کہ حق ہے کیا، باطل ہے کیا۔
اسی حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے اپنی لا ریب فیہ کتاب 13واں سپارہ سورہ رعد آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، او لوگوں سمجھ لو حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ رب نے فرمایا آپ دیکھتے ہو آسمان سے پانی کیسے برستا ہے، دیکھتے ہو نا، ہر شخص دیکھتا ہے نا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، پھر جس قدر رب نے چاہا، وہ رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، وہ برسات برستی ہے جس قدر رب چاہتا ہے، پھر وہ نالوں کی صورت میں بہنے لگتا ہے پانی۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پھر آپ دیکھتے ہو نا اس پانی کے اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے، دیکھتے ہو نا، دیکھتے ہو نہیں، دیکھتے ہو نا۔ اللہ رب العزت نے کیسے طریقے سے سمجھایا جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، تاکہ تمہیں پکا یقین ہو جائے۔ اور دوسری مثال فرمائی وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ دوسری مثال بھی سمجھ لو حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا تم دھات وغیرہ اپنی ضرورت کی چیزیں بنانے کے لیے آگ میں ڈالتے ہو نا، بھئی لوہے کو ڈالتے ہو نا اپنی ضرورت کی چیزیں بنانے کے لیے، تانبے کو، پیتل کو، سونے کو، چاندی کو ڈالتے ہو نا آگ میں اپنی ضرورت کی چیزیں بنانے کے لیے۔ رب نے فرمایا اس دھات کے اوپر بھی جیسے پانی پہ جھاگ آ گئی، اس کے اوپر بھی ایک میل آ جاتی ہے جب پانی کو آگ میں ڈالتے ہو، اس کے بعد آتی ہے نہیں آتی؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھ کر دیکھ لینا، جب وہ لوہا باہر نکالتا ہے نا، جب گرم لال ہوا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر رکھ کے ہتھوڑا لگاتا ہے نا، وہ میل چھنک کر باہر گر جاتی ہے اور لوہا جو باقی ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں رب نے کیوں دی؟ رب نے فرمایا یہ میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تم یضرب اللہ ذالک، یہ رب نے مثالیں دی ہیں اس لیے تاکہ تم حق اور باطل کو سمجھ سکو۔ فذالک یضرب اللہ الحق والباطل، دیکھو اللہ رب العزت نے دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ یہ مثالیں کیوں دی؟ حق جس نے غالب آنا ہے وہ بھی سمجھ لو، اور باطل جس نے بھاگنا ہے وہ بھی سمجھ لو کہ بھاگنے والا باطل کون سا ہے اور حق جو آئے گا وہ کون سا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب حق کون سا ہے؟ جو آسمان سے نازل ہوا۔ کون سا ہے؟ جو آسمان سے نازل ہوا وہ کیا ہے؟ ہاں جی۔ اور جو زمین پہ بنا جھاگ وہ کیا ہے؟ باطل۔ حق آسمان سے نازل ہوتا ہے اور باطل زمین پہ بنتا ہے، یہ حق اور باطل ہے۔ اور جب بھی اپنے آپ نے جہاں پر بھی یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پرکھنا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آسمان سے آئی ہے، اگر آئی ہے تو حق ہے، اگر نہیں آئی زمین پہ بنی تو پھر کیا ہے؟ باطل ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، رب نے فرمایا جو زمین پہ بنی جو جھاگ ہے، جو لوہے پہ میل آ گئی، جو وہ دھات پہ میل آ گئی، رب نے فرمایا وہ ضائع ہونے والی ہے، بھاگنے والی ہے، اس کے پیر نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو آسمان سے آئی زمین پہ پانی، اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کس سے فائدہ پہنچے گا بھائی؟ حق سے فائدہ پہنچے گا انسانوں کو، باطل سے فائدہ ہاں جی نہیں پہنچے گا۔ اور باطل کیا ہے؟ جو زمین پہ بنا، حق کیا ہے؟ جو آسمان سے آیا۔ بھائی آپ نے غسل کرنا ہے، آسمان سے نازل شدہ پانی سے کرو گے یا جھاگ سے؟ کپڑے پانی سے دھو گے یا جھاگ سے؟ برتن پانی سے دھو گے یا جھاگ سے؟ جھاگ زمین پہ بنی، پانی آسمان سے آیا، سیدھی سی بات ہے۔ آسمان سے نازل ہوا وہ حق ہے، یہ بھی سمجھ لیں بھئی آسمان سے تو آدم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا، آسمان سے نوح علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا، آسمان سے تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ کیا وہ بھی حق ہے؟
یہ بھی سمجھیں جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ حق تھا، نوح علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، اسحاق علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، یوسف علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ حق تھا، لیکن قرآن کہتا ہے بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ حق تو ہے، وہ تھا، یہ ہے، اس کے بعد آنا ہے، آنا نہیں ہے، اس کے بعد حق بننا نہیں ہے، حق سمجھ لیں اور باطل سمجھ لیں۔ بھئی نازل کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران پڑھ لیں، آیت نمبر 19 پڑھ لیں، رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، رب نے فرمایا میرے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام کہاں سے آیا؟ آسمان سے نازل ہوا، اور فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، اور رب نے فرمایا یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اور میں دین اسلام سے ہی راضی ہوں گا تم سے، جو آسمان سے نازل ہوا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ چلے گا، کسی اور طریقے کو ڈھونڈے گا، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئے، وہ زمین سے بنے ہیں۔ رب نے فرمایا میں وہ قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پانے والے میں ہے، وہ خسارہ پانے والے میں۔ آسمان سے دین نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ آپ بتا سکتے ہیں دین اسلام جو آسمان سے آیا تھا، جو زمین پہ بنی جھاگ، کون سی جھاگ؟ بھئی مذہب حنفی آسمان سے آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، مذہب شافعی نازل ہوا، مذہب مالکی نازل ہوا، مذہب حنبلی نازل ہوا، مذہب جعفری نازل ہوا، مذہب اہل حدیث نازل ہوا۔ اگر ہوا تو حق ہے، اگر نازل نہیں ہوا تو حق تو پھر کیا ہے؟ باطل ہے نا۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل ہے۔ دین اسلام حق ہے، باقی مذاہب باطل ہیں، اور دین اسلام پہ چلنے والوں کا نام مسلم ہے۔ کیا ہے؟ کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے۔ کس پہ نازل ہوا؟ بما نزل علی محمد، سورہ محمد 26واں سپارہ۔ کس پہ نازل ہوا؟ هو سماکم المسلمین، اے ایمان والو میں نے تمہارا نام مسلمین رکھ دیا۔ نام مسلمین کس نے رکھا؟ رب نے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرما دیا کہ آپ بھی اعلان کر کے بتا دیجئے اس اسلام پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا میں ہوں، اور آپ کہہ دیجئے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے سب سے پہلا اول مسلمین بھی میں ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسلم۔ کیا تھے؟ کیوں تھے؟ کہ رب نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ بھائی اس کے علاوہ شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، کیا یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے، سنی تھے، وہابی تھے، اہل حدیث تھے تو ایک آیت پڑھ دو بھائی، اگر نازل ہوا تو پڑھ دو، ہم مان لیں گے، نہیں ہوا تو چھوڑ دو، باطل ہے۔ نہیں ہوا تو چھوڑ دو، باطل ہے۔ مختصراً تیسری چیز، کیونکہ میں نے اصل بات کی طرف آنا ہے، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ملت، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، یہ میری ملت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فی النار، 72 کہاں جائیں گے؟ ہاں جی، کس کی بات ہے؟ کسی ملا مولوی کی فتویٰ؟ 72 جائیں گے جہنم میں۔ کیوں جائیں گے؟ وہ حق ہوں گے۔ وہ واحد فی الجنہ،
ایک جائے گا جنت میں، وہ کیا ہے؟ وہ واحد جو ہے کہاں سے نازل ہوا؟ وہ واحد فی الجنہ، یہ لفظ کہاں سے نازل ہوئے؟ آسمان سے کہیں گے قرآن میں نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا بما نزل علی محمد، قرآن نے فرما دیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی زبان سے جو کہتا ہے، زبان میرے پیغمبر کی ہوتی ہے، اس سے الفاظ جو ادا ہوتے ہیں وہ رب نے فرمایا میرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وواحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، وہ حق پر ہے نا؟ بھائی اس ماحول میں، اس ماحول کو گندگی نے آلودہ کر دیتا ہے جب ماحول، پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات، سائنسدان اور حکمران کہتے ہیں کہ ماحول آلودہ ہو گیا، اس لیے آلودگی کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں پھیل گئیں اور بے چینی پھیل گئی، اور کوئی انسان جو ہے، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کوئی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہا ہے، کوئی حکیموں کے پاس بھاگ رہا ہے، کیوں؟ ماحول آلودہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس ماحول کو آلودگی سے صاف کرنے کے لیے رب نے آسمان سے جب پانی برسایا اوپر سے، پھر ماحول کیا ہو گیا؟ تمام سائنسدان مانتے ہیں برسات برسی، وہ جو ماحول آلودگی سے خراب ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا، تمام آلودگی کو برسات اوپر سے آئی اور بہا کر لے گئی۔ ہاں جی صحیح ہے بھئی، شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا، کیا خیال ہے؟ شیطان ہم پہ ہی حملہ کرتا ہے، کیوں؟ حق یہیں سے بیان ہوتا ہے، وہ اپنی حرکت بازی کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نے بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم بھی انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے پڑ جائیں نا، اس کمبخت کو نہیں چھوڑنا ہمیں۔ کیا خیال ہے؟ چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا، لاؤڈ بند کر دے تو کر دے، ایسے چلیں گے اللہ کے فضل سے۔ کیا ہوا؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آسمان سے کیا نازل ہوا؟ جب پانی نازل ہوا، باطل کو، آلودگی کو، کوڑے کرکٹ کو بہاتا ہوا لے گیا، ماحول صفا ہو گیا، لوگ تندرست ہو گئے، بہاریں آ گئیں، فصلیں سرسبز ہو گئیں، زمین سرسبز ہو گئی، کھیتی باڑی آباد ہو گئی، انسان خوش ہو گیا، تمام مشکلیں آسان ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ حق جب برسات کی طرح اس باطل پہ برسے گا، اس کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ آج کا انسان فطروں میں مبتلا ہے، فرقہ واریت کی آلودگی میں پریشان ہے، فرقہ واریت کی آلودگی نے اس اسلام کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ اس ماحول کو اس آلودگی سے بچانے کے لیے وہ جو آسمان سے پانی آیا تھا، پھر ہم نے اس پانی کو اس کے اوپر برسانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اب یہ باطل پہ کیسے غالب آئے گا، اس کے لیے کون بتائے گا؟ وہی ہستی بتائے گی جس نے بھیجا ہے، وہی ہستی بتائے گی۔ آپ 70واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 18 پڑھ لیں، اور رب کائنات نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، فرمایا ہم حق کو باطل پہ غالب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حق کو باطل کے سر پہ مارتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ حق جو ہے باطل کا سر پھاڑ دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر اس طریقے سے وہ باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ بھئی حق کو غالب جب لانا ہے باطل پر، کیا کرنا ہے؟ حق کو اللہ نے طریقہ بتایا، حق کو باطل کے سر پہ مارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ آپ دیکھیں پانی ہے نا، پانی، اس کا ایک قطرہ مسلسل پتھر پہ گرتا رہے، سخت میں سخت چیز پتھر ہے، نرم میں نرم چیز پانی ہے، جب وہ پانی حق ہے اور اس پتھر پہ ایک ایک قطرہ مسلسل گرتا رہے تو آ کر اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر ایک قطرہ گرایا اور چھوڑ دیا اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس میں سوراخ تو ہو جائے گا لیکن ٹائم بہت لگے گا۔
ایک ایک قطرہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ حق فوراً باطل پہ غالب آ جائے، بہاتا ہوا لے جائے، پھر یہ تمام قطرے جب اکٹھے ہو کر برستے ہیں پھر وہ موسلا دار برسات کہلاتی ہے. جب وہ موسلا دار برسات آتی ہے پھر نہیں دیکھتی سامنے کیا ہے، سب کو سمیٹ کر بہاتی ہوئی لے جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. اب آپ ایک ایک قطرہ برسنا چاہتے ہیں یا برسات بن کر برسنا چاہتے ہیں؟ بتائیں. برسات بن کر برسیں گے تو یہ آئندہ اجتماع میں یہاں جگہ نہیں ہوگی لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اگر ایک ایک قطرہ تو پھر بھئی 1 آدمی 5-10 آدمی اس سال بڑھ گئے، 5-10 سال اگلے سال بڑھ گئے. تلوار بنانے والے نے بنائی کس مقصد کے لیے؟ دشمن کا سر کاٹنے کے لیے. کیوں بنائی؟ دشمن کا سر کاٹنے کے لیے. لیکن وہ تلوار میان میں رکھی رہے، ساتھ لے کر ہم گھومتے رہے اور پھر کہیں یار یہ تلوار سر تو کاٹی ہی نہیں. دشمن آیا مجھے گالیاں دے کر چلا گیا، دشمن آیا میرے سر میں ڈنڈا مارا، یہ تلوار کس کام کی؟ اب بتائیں یہ تلوار کا قصور ہے یا ہمارا؟ ہمارا ہے نا بھائی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلوار جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کو وہ کب کام دکھائے گی؟ دشمن کا سر کب کاٹے گی؟ تلوار کو ہم نے میان سے نکالنا ہے، نکال کر اٹھانا ہے اور دشمن کے سر پہ مارنا ہے. اللہ نے سر پہ مارنے کا طریقہ بتایا، حق کو باطل کے سر پہ بتایا نا. اور یہ تلوار جب دشمن کے سر پہ لگے گی تو دشمن مر جائے گا نا، نیست و نابود ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر حق تو ہمیں مل گیا، گھروں میں چھپا کر رکھ دیا، کتابیں تو ہیں رکھ دی، اور دشمن کے سر پہ نہیں مارتے اس کو، پھر کہیں گے یہ باطل پہ غالب نہیں آ رہا. وہ کیسے آئے گا؟ کیسے غالب آئے گا؟ دوسری مثال سمجھ لیں. بھائی کینچی کیوں بنائی بنانے والے نے؟ تاکہ قطرے نا کیا کرے؟ کپڑے کو قطرے. اب کسی سے بھی اچھی سے اچھی کینچی خرید کر لے آئے آپ اور لا کر بڑی قیمت کی لے آئے، لا کر کپڑے کے اوپر رکھ دیں اور پھر کہیں یہ کینچی کام نہیں دکھاتی. وہ دکھائے گی نہیں. اس کینچی کو اٹھانا ہم نے ہے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اس کام کے لیے مجبور ہم نے کرنا ہے، پھر کام کینچی دکھائے گی. قلم کا کام ہے لکھنا، لکھنے کے لیے بنائی ہے نا. قلم لکھنے کے لیے بنائی ہے، لکھے گی کب؟ ہم کاغذ کے اوپر رکھ دیں اور کہیں یہ بات لکھ دو، لکھ دے گی؟ نہیں لکھے گی. ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے کہ اس سے مجبور کریں گے یہ لکھ یہ الفاظ، پھر وہ لکھے گی. بھائی ہم نے گاڑی بنائی سفر طے کرنے کے لیے، جہاز بنایا جلدی سے سفر طے ہو، بس اس سے کم، ٹرین اس سے زیادہ اور جہاز ان سے زیادہ. اور پھر جب مقابلہ آ جائے دشمن سے مقابلے کا، پھر کیا بنایا؟ کسی نے F-16 بنا دیے، کسی نے کچھ بنا دیا، یہ طیارے بنائے. کیوں؟ تاکہ دشمن پہ حملے کیے جائیں. لیکن وہ حملے کریں گے کب؟ امریکہ سے خرید لو جی، 500 F-16 خرید لیے، لا کر یہاں کھڑے کر دیے، چلائے کوئی نہ اس کو، کیا وہ کام دکھائیں گے؟ وہ دشمن پہ بمباری خود کریں گے. اور دوسری بات، وہ طیارے تو ہم نے خرید لیے لیکن آ گئے، لیکن اس کو چلائے گا کون؟ عام شخص کو کہو لو جی اٹھاؤ اس کو چلاؤ، کیا وہ چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. اس کو چلانے کے لیے پائلٹ کی ضرورت ہے، اور پائلٹ کو اس کی تعلیم ہوگی، اس کا علم ہوگا اور اس کا تجربہ ہوگا، پھر وہ اس سے کام لے سکتا ہے. اگر بغیر تجربے اور بغیر علم والے شخص کو اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو وہ جہاز کا قصور نہیں ہے، وہ بیٹھنے والے کا قصور ہے کہ اس نے اس کا علم حاصل کیوں نہیں کیا، اس کا تجربہ کیوں نہیں کیا. وہ F-16 بیکار ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ دین حق سے کام لینے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے تجربے کرنے ہیں، اس کی پائلٹی کرنا، ڈرائیوری کرنا سیکھنا ہے، پھر ہم اس سے صحیح کام لے سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ حق غالب آنے کے لیے رب نے بنایا. آئے گا کیسے؟ جب ان کو ہم باطل کے سر پہ ماریں گے، اور باطل کے سر پہ مارنے والے کو، دشمن سے لڑنے والے کو نام دے دیا جاتا ہے.
کون سا نام دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری فوج ہے. کیا ہے؟ فوج. اب ایسے عام تمام انسان ہیں، لیکن فوج جب ہمارے سمجھ میں آئے گا تو ہم فوراً کہہ دیں گے فوجی کا کام ہے دشمن سے لڑنا. ٹھیک ہے نا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم فوجی کا نام لیں گے نا آپ بات خود اپنے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ فوج کہتے ہیں جو دشمن سے لڑے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد، ابو داؤد، نسائی میں صحیح سند کے ساتھ فرما دیا، حکم دے دیا یہ حق باطل پہ کب غالب آئے گا؟ جب آئے گا جب اس کو اٹھا کے اس کے سر پہ مارو گے. کیسے مارو گے؟ فرمایا جاہد المشرکین، مشرکین سے جہاد کرو. مطلب کیا کہ مشرکین کے سروں پہ وار کرو حق کے ساتھ. حق کا کیا کرو؟ کیسے کرو؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے بھی کرو. وار کیسے کرنا ہے؟ باطل پہ وار اپنے اموال سے بھی کرنا ہے. اب اجتماع ہو رہا ہے نا، مال خرچ ہو رہا ہے نا، تقاریر ہوگی، مال خرچ ہوگا. جو بھی ہم یہ کام پمفلٹ چھپتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ ہوتا ہے. مال کے ذریعے بھی دشمن کے سر پہ مارتے رہو حق کو، اور وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھ سے بھی مارتے رہو، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبان سے بھی حق کو باطل کے سر پہ مارتے رہو. پھر جب حق کو باطل کے سر پہ ہم مارنا شروع کر دیں گے اپنے مال کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو وہ فوجی والا تمغہ ملے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. خطاب مل گیا. جس نے حق کو اپنے ہاتھ سے دشمن کے سر پہ مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اسے نام دیتا ہوں وہ مومن ہے. کیا ہے؟ وہ فوجی ہے. کیا ہے؟ وہ مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو زبان سے حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے، وہ بھی سپاہی ہے. فوج میں درجے ہوتے ہیں نا، کوئی کمانڈر ہوتا ہے، کوئی چیف ہوتا ہے، کوئی کچھ، یہاں بھی ہے درجے ہیں. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. لیکن کمزور سے کمزور، ہلکے سے ہلکا سپاہی وہ ہے، عام سپاہی جو بغل میں بندوق اٹھائے گھومتا ہے، وہ ہے جو دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، جو اس کو دل میں برا سمجھتا ہے. اور فرمایا جو دل میں برا نہیں سمجھتا وہ میرا سپاہی ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں، میری فوج میں داخل ہے ہی نہیں. پھر کیا سمجھتے ہو؟ فوجی بننا چاہتے ہو؟ نہیں. ہاں جی، یہ جو بول رہے ہیں یہ چاہتے ہیں، باقی نہیں چاہتے. اور فرمایا فوجی بننا چاہتے ہو، اور یہ لوگ فوجی ہیں، یہ مومن ہیں. اور پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم حق کو باطل کے سر پہ مار رہے ہو، مقابلہ دشمن سے سخت ہے، تمہاری فتح ہو نہیں رہی. وقت اتنا گزر گیا، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، تم گھبرا گئے، تم ہمت ہار گئے، تم سست ہو گئے. اور رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اور گھبراؤ، کیا ہمت نہ ہارو. رب تسلی دے رہا ہے، ہمت نہ ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو کہ ہم کر کر کے تھک گئے ہیں. غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی آؤ گے، غالب تم ہی آؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن رہے. مومن کون ہے؟ اگر تم حق کو باطل کے سر پہ مارتے رہے، مارنا نہیں چھوڑا تو باطل تم ہو گے، باطل پہ غالب آؤ گے. کس کا فرمان ہے؟ رب کا فرمان سچا ہے نا. اگر ہم تھک گئے اور حق کو باطل کے سر پہ مارنا چھوڑ دیا پھر غالب آؤ گے؟ پھر مومن ہی نہیں، غالب کہاں سے آئے گا؟ سپاہی نہیں رہا. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا 5واں سپارہ سورہ نساء
آیت نمبر 141 فرما لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ نے فرمایا اے مومنو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. امریکہ تسلی دیتا ہے پاکستان کو سب کچھ چھوڑ پھینکتا ہے. رب نے تسلی دی اے ایمان والو گھبراؤ نہیں، میں تم پر کافروں کو کبھی غلبہ نہیں دوں گا. بھئی رب کا وعدہ سچا ہے نا. رب نے فرمایا میں غلبہ نہیں دوں گا تم پر، شرط یہ ہے اگر تم مومن رہے. مومن کب ہو؟ جب تک حق کو باطل کے سر پہ مارتے رہو گے. بھئی مار سکتے ہو نا. اب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہوتا تو مارتے. اس کی آگے تفصیل بتا رہا ہوں میں کہ کیسے حق غالب ہوتا ہے، مال سے کیسے، جان سے کیسے. اور میں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. جس کے پاس مال ہے وقت نہیں ہے وہ اپنا مال لگائے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنا وقت لگائے، جس کے پاس دونوں ہیں دونوں لگائے. لیکن جو بیچارے کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھئی ایک چیز تو کام کر سکتے ہو نا. کیا؟ وہ عام شخص خرید سکتا ہے. تو آپ چلے جائیں باطل کے گھروں میں، ہر گھر میں آپ کو ٹیلی ویژن ملے گا. ملے گا نا. گھر میں کھانے کو اناج نہ ہو، ٹیلی ویژن گھر میں ضرور ہو. پھاکے کاٹ رہے ہوں، ٹیلی ویژن ضرور ہوگا. تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے اپنے گھر میں ایک عدد ٹیپ ریکارڈ رکھ لیں. کیا کر لیں؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم نے اس کے ذریعے، یہ ہمارا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے ہم نے باطل کے سر پہ ضربیں لگانی ہیں. ٹیپ خرید لو، مرکز میں آؤ، یہاں کیسٹ موجود ہیں. امیر محترم کے کیسٹ، سید مسعود احمد کے کیسٹ، میری تقاریر کے، ہمارے اور مقررین ہم کی تقریریں لے جاؤ اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں برمار کر دو. برسات کی طرح برس کرو. یہاں سے جاتے ہی معلوم یہ ہو کہ آپ یہاں سے برسات بن کر، بادل بن کر جا رہے ہو. اپنے اپنے علاقے میں جا کر برسات برساؤ گے اور باطل کو بہاؤ گے. بہاؤ گے، برسو گے انشاءاللہ. پھر رب نے فرمایا اللہ اکبر، 6واں سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 پڑھ لیں. رب نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ وَرَسُولَهُ، جو لوگ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تصدیق ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. کیا تصدیق ہو گئی؟ ہے نا. اگر نہ ہوتی تو وہ کیسے بتاتے کہ لفظ ایسے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے، جس انسان نے دوستی رکھی اللہ سے. ہم دوستیاں رکھتے ہیں نا زمانے میں لوگوں سے، مالدار ہو اس سے دوستی رکھے، لوگ معاشرے میں عزت. بھئی بڑے آفیسر سے دوستی ہو، معاشرے میں عزت، اسی لیے دوستیاں رکھتے ہو نا. اور آپ نے فرمایا مجھ سے دوستی رکھ کے دیکھو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے مجھ سے دوستی رکھی، جس نے رب کو دوست بنایا، وَرَسُولَهُ، جس نے میرے رسول کو دوست بنایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے ایمان والوں سے دوستی رکھی. ہماری اللہ سے دوستی ہے اللہ کے رسول سے دوستی ہے، ایمان والوں سے دوستی ہے. آگے چل کے پتا چلے گا. ٹائم تھوڑا ہے، مضمون کچھ لمبا ہوتا جا رہا ہے. آگے چل کے پتا چلے گا اللہ سے دوستی ہے. ہاں جی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی. جب دوستی ہے تو بٹاریاں اڑاتے کیوں ہو؟ کیا خیال ہے؟ آج دیکھنا ہے یہاں سے جانے کے بعد کون اللہ سے دوستی رکھتا ہے، کون اللہ کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، کون وعدے کا پکا ہے. ہاں جی دوستی رکھو گے، رکھو گے نا. داڑیاں نہیں مڑاؤ گے آج کے بعد، پکے دوست پھر بنو گے. وہ دوستی رب نے بتا دیا خود کے دوست کون ہیں. وہ رب خود بتاتا ہے میرے دوست کون ہیں. تم کہتے رہو کہ رب سے ہماری دوستی ہے. رب نے فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والوں سے جس نے دوستی رکھی، اور رب نے ان کو ایک تمغہ دیا.
کیا تمغہ دیا؟ فَإِنَّا حِزْبُ اللَّهِ فَإِنَّا حِزْبُ اللَّهِ، اور یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری فوج ہے جو مجھ سے محبت رکھے، جو میرے نبی سے محبت رکھے، جو میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں سے محبت رکھے۔ رب نے فرمایا یہ میری فوج ہے، اور رب کی فوج کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ امریکہ پہ بھروسہ ہے کہ جی یہ فوج امریکہ کی آ گئی، اس کو کوئی نقصان ہے؟ اور جسے رب کہے، مالک الملک کہے یہ میری فوج ہے، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ اس لیے رب نے فرما دیا ہم الغالبون، یہ میرا ہی لشکر، یہ میری فوج باطل پہ غالب آئے گی۔ آئے گی نا؟ بشرطے کب آئے گی؟ جب ہم اللہ سے دوستی رکھیں گے، اللہ نبی سے دوستی رکھیں گے، ایمان والوں سے دوستی رکھیں گے، پھر ہم اللہ کا لشکر، اللہ کی فوج کہلانے کے حقدار ہیں، پھر غلبہ بھی ہمیں ملے گا۔ کیسے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور لوگوں کہتے تو سب ہو کہ ہماری اللہ سے دوستی ہے، سب کہتے ہیں نا۔ اب اللہ آزما رہا ہے، وہ کہنے والوں جو کہتے ہو کہ ہماری اللہ سے دوستی ہے، محبت ہے، سچائی کا ثبوت ہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہاری دعویٰ ہے کہ ہماری اللہ سے دوستی ہے تو میری اتباع کرو۔ کس کی؟ اللہ سے دوستی ہے تو کس کی اتباع کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ داڑیاں مڈانی نہیں ہے، پھر داڑیاں بڑھانی ہے، بال انگریزی کٹ نہیں رکھنے بلکہ دوست کے مطابق رکھنے ہیں، جو ہمارا دوستی کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ اور فرمایا جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے اور پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر میں اللہ بھی تم سے دوستی رکھ لوں گا، میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور جو اللہ کا دوست بن جائے، جو وزیر اعظم کا دوست بن جائے، کیا خیال ہے؟ جو صدر پاکستان کا دوست بن جائے، یار بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جو اللہ اور صدر کہے نہ کہے، جسے اللہ مالک الملک کہے میرا یہ دوست ہے، پھر کیا سمجھتے ہو؟ کوئی کمی باقی رہ گئی؟ اور فرمایا رہی اس کی خطائیں یا پھر لکم ذنوبکم، اس سے مجھ سے دوستی رکھنے سے پہلے اللہ سے دوستی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی پیاری میں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ کس نے فرمایا؟ جس سے دوستی رکھی ہے، جس سے دوستی رکھی، اور جنہوں نے دوستی رکھی حق ادا کر دیا دوستی کا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فوراً دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دوستی رکھی ہے، قرآن مجید میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، میرے یار نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے فرمایا اگر نیکی چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، پیاری میں پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو۔ اس زمین کے اوپر مجھے پیاری میں پیاری چیز یہ سامنے کھجوروں کا باغ ہے جس کا نام بے روحا ہے، جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے تشریف رکھنے کی وجہ سے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے میرے نزدیک یہ اور بھی زیادہ پیارا ہو گیا ہے، اس لیے میں اس اللہ کے راستے میں یہ سارا باغ دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سے دوستی ہے نا؟ ہماری ایسی دوستیاں ہیں اللہ سے؟ دیتے ہیں ہم ایسے مال؟ نہیں۔ یہ وہی ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑا؟ سبق یاد بھی کر رہے ہو؟ یاد کر رہے ہو نا؟ ہاں سبق یاد کرو۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کیسے دوستی پکی رکھی۔ ایک مہمان آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، میں
بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجا، گھر سے جواب آیا گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ دوسرے گھر میں سے جواب آیا سوائے پانی کے کچھ نہیں، حتیٰ کہ اس وقت 9 بیویاں تھی، 9 ہی گھروں میں سے جواب آیا پانی کے سوا گھر میں۔ کیا ہمارے یہاں ایسی کیفیت ہے؟ ہمارے گھروں میں تو سال سال کا خرچہ تو ہوگا، غریب سے غریب کے گھر میں ہے نا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس مہمان کو کون کھانا کھلائے گا؟ وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنا باپ دے دیا، مال و دولت دے دی، اتنا اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا، اب اس کی یہ حالت ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، مہمان آپ کا، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا، کھانا اس کو میں کھلاؤں گا۔ یہ ہے دوستی۔ گھر میں آئے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتیں جو ہمارے اجتماع میں ہیں، عموماً کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے بیان نہیں ہوتا کچھ، سنیں عورتیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اس عورت سے سبق حاصل کریں کہ ہم نے کیسے حق کو باطل پہ غالب کرنا ہے۔ وہ عورتیں اسی طریقے سے مردوں کا ساتھ دیں جس طریقے سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ گھر میں آتے ہیں، ام سلیم سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلیم فرماتی ہیں اے ابو طلحہ، اے میرے سر کے تاج، گھر میں اتنا سا کھانا ہے کہ ہمارے بچے بھی پیٹ مشکل سے بھریں گے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ام سلیم، بچوں کو ایسی بہلا بولو کے سلا دو، یہ بچوں کو نہیں کھلانا، اس کو رکھ لو سنبھال کر، اور میں مہمان کو لا رہا ہوں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے تو مہمان ہمیں بھی کہے گا آپ بھی کھائیں، تو اگر ہم ساتھ کھانے شروع ہو گئے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پھر آپ کیا کرنا، چراغ کو بنانے سنوارنے کے بہانے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں ہم یہ محسوس کرائیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن کھانا ہم نے نہیں ہے، کھانا کھلانا مہمان کو ہے۔ ایسے ہی ہوا، بچوں کو سلا دیا گیا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور بتی کو چراغ کو بنانے کے بہانے بجھا دیا گیا، اور انہوں نے محسوس ایسے کرایا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن کھلایا سب ابو طلحہ نے مہمان کو۔ کس کو کھلایا؟ مہمان کو، خود نہیں کھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ڈش سامنے آئی یہ بوٹی اس کے سامنے کیوں جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ سبق سیکھیں، یہاں کس لیے آئے ہیں، سبق سیکھیں، آپ نہ کھائیں، آپ بھوکے رہیں، دوسرے کو کھلائیں، اور پھر جب یہ عمل ہوگا، وہ جس سے دوستی رکھی ہے، پھر وہ کیا بتاتا ہے، جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ابو طلحہ نے بتایا نہیں، لیکن اس دوست نے جس سے دوستی رکھی ہے اس نے پہلے ہی اپنے دوست کا حوال بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو طلحہ، رات جو تو نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ میرے مالک کو، رب کائنات کو اتنی پسند آئی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی۔ کون سی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی میرے سپاہی ہیں کامیاب ہونے والے، یہی ہے باطل پہ غالب آنے والے۔ یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں، جماعت المسلمین کا ایمان ہے پوری کائنات کے انسانوں کی سمجھ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اور فہم کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، پھر بھی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا پلڑا بھاری ہے۔ اتنی سمجھ فہم کہ مالک ہونے کے باوجود اپنے کام مشورے سے کیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ دشمن نے ہم پہ لشکر کشی کر دی ہے، فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کیسی دوستی رکھتی ہو میرے ساتھ، کیا خیال ہے، لڑنا چاہیے نہیں؟ قصہ لمبا ہے، مختصر بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔
فرمایا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، اے اللہ کے رسول ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم ایسے نہیں کہیں گے ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، لیکن ہم تو آپ کے آگے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ جب انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا 319 نے 1000 کے لشکر پہ غلبہ حاصل کیا نہیں کیا نا؟ حق ایسے غالب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جب امیر جماعت المسلمین کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر باطل کے سر پہ ضربے لگاتے رہیں گے، آج بھی یہ تو ہماری بہت تعداد ہے، آج بھی باطل پہ غالب آ جائے گی۔ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر سمندر میں چھلانگے لگا دو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ اگر ہمارے امیر کہیں بھائی چلو آج اٹھا لو ہتھیار اور بس فوج سے مقابلہ کرنا ہے امریکہ کی سے، کرو گے؟ یہ تھوڑے سے ہاتھ اوپر ہوئے ہیں، سب کریں گے نا؟ اللہ فتح دے گا، اللہ ہمیں غالب کرے گا انشاءاللہ۔ ایک واقعے کی اجازت لی ہے میں نے، صحیح بخاری میں ہے، ایمان والوں سے محبت پیچھے رہ جائے گی، اللہ رسول سے محبت تو بتا دی میں نے، ایمان والوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد مہاجر آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور پھر جب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا، اب وہ مومن ہے، آپس میں محبت بتا رہا ہوں کیسی ہے، اب دیکھنا یہ ہمیں بھی ایسی محبت ہے۔ ان کو جب بھائی بنا دیا، مومن بھائی باپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مکے سے آئے یا مدینے کے، وہ انصار، وہ مہاجر، وہ قوم کی کیا وہ کیا، لیکن کیا دینی بھائی بن گئے، اب کیا وہ مومن بھائی بن گئے، محبت کیسی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد تم میرے بھائی ہو، میرے بھائی ہو، یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ اپنی بیویاں چھوڑ کر آئے ہو نا، یہ میری 2 بیویاں ہیں، اس وقت تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ میری 2 بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہے نا، ایسے نہیں جو مجھے نہیں پسند وہ دے دیتا ہوں، نہیں، جو آپ کو پسند ہے اس پہ انگلی رکھیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کریں۔ ارے غیرت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم غیرت مند بنے بنتے پھرتے ہیں، سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند ہیں، ان کے قانون میں یہ بے غیرتی نہیں ہے، یہ غیرت ہے، یہ ایمان والے سے محبت ہے۔ اتنی قربانی آج دے سکتا ہے کوئی؟ بیویوں کی قربانی تو کون دے گا؟ بیوی اگر کسی کی چھڑا کر دوسری سے نکاح کر دیا جاتا ہے ہلغم مچ جاتا، قربانی تو کون دے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بھائی ہمارے کتنے بچے نوجوان ایسے گھوم رہے ہیں، شادی نہیں ہے، ہم ان کو اپنی لڑکیاں دینے کو تیار نہیں۔ جو ڈھونڈتا ہے ان لوگوں کو دولت مند ہو، پیسے والی پارٹی ہو، اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، کاروباری ہو، پھر دیں گے، لیکن اس سے سبق لیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی دی تو کیا کہا؟ نہیں، آپ مال بھی چھوڑ کر آئے ہو، آپ کے پاس تو کاروبار بھی نہیں، مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، مال بھی میں دیتا ہوں، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ میرے باغات ہیں، یہ زمینیں ہیں، اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آدھی آپ رکھ لیں، آدھی میرے لیے چھوڑ دیں۔ ہے ہمارے اندر یہ قربانی؟ اپنی بیٹی بھی دیں، ساتھ اس کو دولت بھی دیں، جاوی روزگار بھی کرو۔ جب تک یہ مومن سے محبت نہیں ہوگی غالب نہیں آئیں گے۔ غالب چاہتے ہو نا ہونا تو غلبہ اس طریقے سے ہوگا۔ مضمون تو لمبا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، یہ بھی امیر صاحب سے اجازت دی تھی، جزاک اللہ خیر، امیر صاحب نے اجازت دے دی، تو لہذا آج یہ عہد لے کر جائیں، بھائی برسات بن کر برسو گے نا
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارا ساتھ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس حق کو, ان مٹھی بھر مسلمانوں کو باطل پہ غالب کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری غائبانہ مدد فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ